قومی قیادت کے تحت پاکستانی قوم مادر وطن کے دفاع کے لیے فولادی دیوار بنی، مارکہ حق میں کامیابی ہماری قومی عزم اور تمام قومی قوتوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی کی مزید ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ۔ ISPR کے مطابق زیر تربیت افسران اور فیکلٹی سے خطاب میں فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ پاکستان کسی بھی دباؤ میں نہیں آئے گا، ہر قسم کی دہشت گردی کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے پرامن اور منصفانہ حل پر بھی زور دیا۔ بلوچستان کے علاقے سوراب میں بینک اور انتظامی افسر کی رہائش گاہ پر دہشت گردوں کا حملہ، سوراب بازار میں بینک کو لوٹ لیا گیا، مختلف سرکاری افسران کے گھر جلائے گئے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق حملے کے دوران ADC ریونیو ہدایت بلیدی کو شہید کر دیا گیا۔ ADC کی رہائش گاہ پر خواتین اور بچے بھی موجود تھے۔ ہندوستان کی پراکسیز نے ان کی ماں پر کارروائی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی واقعے کی مذمت، شہید ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ہدایت اللہ بلیدی کو خراج عقیدت کہا۔ افواج پاکستان بھارتی پراکسیز کے سدباب کے لیے دن رات مصروف عمل ہے۔ پہلے پاک بھارت کشیدگی متنازع علاقے تک محدود رہتی تھی، اس بار کشیدگی بین الاقوامی سرحد تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ایک جارحانہ کشیدگی تھی جس کی شدت کو اب کم کر دیا گیا ہے۔ دونوں ممالک سرحد پر افواج کی تعداد میں کمی لا رہے ہیں۔ پاکستان بھارت تقریباً 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ گئے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد مرزا کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا پاکستان اور بھارت میں مستقبل میں بھی کشیدگی ہو سکتی ہے۔ کرائسس مینجمنٹ میکنزم منظر سے غائب تھا۔ عالمی برادری کے متحرک ہونے سے کافی پہلے نقصان ہو چکا تھا۔ پہلگام واقعے کے بعد پہلی بار سنتاس معاہدے کو معطل کیا گیا۔ India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا، وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ گلیشیئرز کے تحفظ پر عالمی کانفرنس سے خطاب میں بھارت کے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کی مذمت۔ شہباز شریف نے کہا کہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو تنگ نظر سیاسی مقاصد کے لیے یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستان ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا، بھارت کو سرخ لکیر نہیں عبور کرنے دیں گے۔ مزید کہا پاکستان میں 13,000 گلیشیئرز ہیں، ان کا تحفظ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث ایکو سسٹم بھی متاثر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 ملکی دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ پہلی بار سچ بول اٹھی مودی سرکار، بھارت میں پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے مار گرائے۔ BJP کے سینئر رہنما سبرامنیم سوامی کا اعتراف، مودی سے 5 طیارے گرنے پر سوال بھی اٹھا دیا۔ کہا چائنا کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ مودی کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کے معاملے پر تحقیقات اور بات چیت ممکن نہیں۔ BJP رہنما سوامی نے امید ظاہر کی ہے کہ مودی طیارے گرنے کے معاملے پر قوم کو سچائی سے آگاہ کریں گے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کی ناکام حکمت عملی نے بھارت کو محاذ جنگ پر کمزور کیا، پاکستان کی طاقت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ IOMED کے قیام سے متعلق کنونشن میں نمائندگی باعث فخر ہے۔ نائب وزیر اعظم کی ثالثی کے لیے عالمی تنظیم کی تجویز پر چین کے وژن کی تعریف، چین کو تقریب کی میزبانی کرنے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کی ملاقات، عالمی ادارہ برائے ثالثی کے قیام پر مبارکباد پیش کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے ہانگ کانگ کو عالمی رابطے کا مرکز قرار دیا، ہانگ کانگ کی ترقی میں ایک ملک دو نظام کی پالیسی کی تعریف کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق ہوا۔ انڈین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وفد کے ہمراہ امریکہ کے سرکاری دورے کا آغاز، بلاول بھٹو کے ساتھ جلیل عباس جیلانی اور حنا ربانی کھر بھی ہمراہ۔ بلاول 2 جون سے امریکی حکام سے باضابطہ ملاقاتیں شروع کریں گے۔ امریکی حکام کو پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کے موقف اور بھارت کی ڈس انفارمیشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ پاکستانی وفد کی نیو یارک میں انٹونیو گوتریس اور صدر UN جنرل اسمبلی سے ملاقات بھی متوقع۔
قوموں کو میزلز اور بوم تباہ نہیں کرتے، قوموں کو فتنہ تباہ کرتا ہے۔ جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھاؤ، آپ نے کوئی قدم اپنے ملک کے خلاف کبھی نہیں اٹھانا۔ چاہے جو بھی آپ کو کوئی کہے یہ جلا دو، یہاں آگ لگا دو، یہ اس کو توڑ دو، یہ سڑک بلاک کر دو، آپ نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ سڑکیں بھی آپ کی ہیں۔ کوئی بھی کہے کہ جلا دو، تباہ کر دو، اس کی بات مت ماننا۔ قوموں کو بم نہیں فتنے تباہ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ لیا میں میڈیکل کالج بنانے کا اعلان۔ کہا جو نوجوان کسی کی باتوں میں آئے وہ جیلوں میں پڑے ہیں، بچوں سے یہ سب کروانے والوں کے اپنے بچے باہر ہیں۔ مزید کہا نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، جب قوم بنیانم مرصوص بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ تمام بچے پاکستان کے لیے بنیانم مرصوص بنے۔ کوشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشریٰ بی بی کو خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مقدمے میں اب تک مجموعی طور پر 6 گواہان کے بیانات پر جرح بھی مکمل کی جا چکی ہے۔ آج استغاثہ کے گواہ محسن حسن کی شہادت ریکارڈ کرائی جائے گی۔ 9 مئی کیس میں اسلام آباد کی اے ٹی سی کا بڑا فیصلہ۔ جج طاہر عباس سپرا نے تھانہ رمنا کو جلانے اور توڑ پھوڑ کرنے کا الزام ثابت ہونے پر پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی عبداللطیف سمیت 11 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے کیس میں دیگر 10 ملزمان کو بھی سزا سنائی۔ فیصلے کے وقت عدالت میں موجود 4 ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ 10 مئی 2023 کو اسلام آباد تھانہ رمنا میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ فیصلے میں درخواست اور مانگی گئی ریلیف سے تجاوز کیا گیا۔ اصل تنازعہ صرف یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے حق میں مخصوص نشستوں کا معاملہ زیر غور ہی نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں جمع کرائی گئی اپنی تحریری سفارشات اور گزارشات میں کہا ہے کہ عدالت نے اپنے دائرۂ کار سے تجاوز کیا۔ عدالت نے اصل سوال سے ہٹ کر فیصلہ دیا۔ مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع کرائے بغیر مخصوص نشستوں کا دعویٰ غیر قانونی قرار دیا جائے۔ پاک افغان سفارتی سطح پر اہم پیش رفت۔ پاکستان کا افغانستان میں سفیر تعینات کرنے کا اعلان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 19 اپریل کو کابل کے انتہائی نتیجہ خیز دورے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مثبت سمت میں ہیں۔ کابل میں اپنے چارجٹی افیئرز کی سطح کو سفیر کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ اقتصادی، سیکیورٹی، سیری اور تجارتی شعبوں میں پاک افغان تعاون کو مزید گہرا کرے گا۔ صہیونی فوج کی ایک بار پھر امدادی کیمپ پر فائرنگ، 20 فلسطینی زخمی۔ صبح سے جاری حملوں میں مزید 28 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ کا آخری اسپتال العودہ بھی غیر فعال، تمام مریضوں کو منتقل کر دیا گیا۔ امداد تقسیم کرنے کی امریکی اسرائیلی اسکیم ناکامی سے دوچار۔ اقوام متحدہ نے غزہ کو دنیا کا سب سے زیادہ بھوکا خطہ قرار دے دیا۔ قحط تیزی سے پھیلنے لگا۔ کریم ابو سالم کراسنگ پر 600 امدادی ٹرک داخلے کے منتظر۔ اسرائیل کا اجازت دینے سے انکار۔ حماس نے جنگ بندی کی امریکی تجاویز اسرائیلی موقف کی عکاس قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔ حماس رہنما سمی ابو زہری نے کہا ہے کہ امریکی تجاویز کا مطلب قتل اور قحط کو جاری رکھنا ہے۔ یہ معاہدہ ہمارے لوگوں کے کسی بھی مطالبے کو پورا نہیں کرتا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے امریکی تجاویز پر دستخط کر دیے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی تجاویز میں 60 روزہ جنگ بندی، 10 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور 18 لاشوں کی واپسی شامل ہے۔ مستقل جنگ بندی اور اسرائیل کے فوجی انخلا کا کوئی ذکر نہیں۔ کراچی میں سورج کے مزاج گرم، نظام زندگی درہم برہم۔ پارہ 39 ڈگری کو چھو گیا، شدت 41 ڈگری محسوس کی گئی۔ تپتی دھوپ اور شدید گرمی نے شہریوں کو بحال کر دیا۔ لاہور میں پارہ 42 ڈگری تک جا پہنچا۔ تربت اور دادو میں پارہ 47 ڈگری کو چھو گیا۔ حیدرآباد 45، سکھر، ملتان 44، فیصل آباد اور سرگودا میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ۔ ایک دو نہیں بلکہ پوری 4 چھٹیاں۔ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے 4 روز کی چھٹیوں کی منظوری دے دی۔
मुल्क भर में जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक ईद की तातीलात रहेंगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मिशन मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक अरूज पर। हर किसी को मनपसंद खूबसूरत और मोटे तगड़े जानवर की तलाश, व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बबलू के चर्चे, आंखें हैं बड़ी बड़ी और जिसामत भी है खूब। मालिक ने बबलू को दूध दालें और गंदम खिलाकर पाला है। नाजुक से पले जानवर लाल बादशाह, शेरू और व्हाइट ब्यूटी ने कोयटा में धूम मचा दी। कीमत 7 लाख रुपए मुकर्रर। कौमी क्रिकेट टीम की शानदार फतह, सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे T20 मैच में 57 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 201 रन स्कोर किए। साहिबजादा फरहान हसन नवाज ने निफ सेंचुरियां स्कोर की। मोहम्मद हारिस 41, शादाब खान 19 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में मेहमान बांग्लादेशी टीम 144 रन पर ढेर हो गई। तंजीम हसन ने निफ सेंचुरी स्कोर की। तंजिद हसन 33, मेहदी हसन 23 रन बना सके। अबरार अहमद ने 3 विकेटें हासिल की। और मारूफ लोक गुलकार, अदाकार, फिल्मसाज और सदाकार इनायत हुसैन भट्टी को बिछड़े 26 बरस बीत गए। उन्होंने मौसीकी और सूफियाना कलाम में अपने फन का लोहा मनवाया और वो सिर्फ पंजाबी गीतों तक ही महदूद न रहे बल्कि कई सुपर हिट उर्दू गीत भी उनके हिस्से में आए।